قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا اور انسان کے خلاف ابلیس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اس جنگ کے بابت ہم نے کچھ باتیں پچھلے جمعے سیکھیں۔ ابلیس خدا اور انسانوں کا دشمن ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں کا دشمن ہے۔ خدا صاحب جنگ ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ لڑتا ہے۔ خدا جنگ میں زوراور ہے۔ خدا رب الافواج یا لشکروں کا خدا ہے۔ خدا کی جنگ میں ایمانداروں کو بھی شامل ہونا ہے، اور یہ جنگ ہماری بھی ہے، صرف خدا کی نہیں ہے جنگ کے ابلیس کے خلاف، ہماری بھی جنگ ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے ہتھیار بھی دیتا ہے۔ خدا کے ہتھیار ہیں ابلیس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ ابلیس مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ ابلیس کی طاقت، اس کے حربے، اس کی سکیمز، اس کے منصوبے، اس کے وار، اس کے اٹیکس، اس کے ویپنز خدا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ابلیس کا جو آخری داؤ ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ ابلیس کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے خدا اس سے آگے بھی سوچتا ہے۔ ابلیس جو کرنے والا ہوتا ہے خدا کو پہلے معلوم ہے، لیکن خدا جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ ابلیس کو نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ خدا اجازت نہ دے کہ ابلیس کے کان تک یہ بات پہنچے۔ ابلیس کی طاقت محدود ہے، اس کا زور محدود ہے، اس کے حربے محدود ہیں۔ خدا کی طاقت، خدا کا زور، خدا کے پلانز ابلیس سے زیادہ وسیع، طاقت والے اور کامیاب ہیں۔ اور ہمیں بھی کامیابی کے لیے جو جنگ جس کا ہمیں سامنا ہے، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جنگ ہمارے گھروں میں ہے، یہ جنگ ہمارے اپنے زندگیوں میں ہے، یہ جنگ ہمارے روح اور بدن کے بیچ ہے، یہ جنگ ہمارے دل اور ہمارے ذہن کے بیچ میں ہے، یہ جنگ میاں بیوی کے بیچ ہے، یہ جنگ والدین اور اولاد کے بیچ میں ہے، یہ بہنوں بھائیوں کے بیچ ہے، یہ خاندانوں کے بیچ ہے، یہ قوموں کے بیچ ہے۔ کیونکہ ابلیس خود سامنے آ کر کام نہیں کرتا، کسی میں ہو کے کام کرتا ہے یا روپ دھار کر کام کرتا ہے۔ اور ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جنگ میں ہیں، اور ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ جنگ جیتنے کے لیے خدا اپنے ہتھیار ہمیں دیتا ہے، کیونکہ خدا جنگ میں زوراور ہے، خدا صاحب جنگ ہے، خدا کامیاب ہے، خدا نے ابلیس کو شکست دی ہوئی ہے۔ خدا کے ہتھیار اگر ہم لے لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہتھیار آزمائے ہوئے ہیں، وہ ہتھیار کامیاب ہیں۔ ابلیس کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے۔ اب آج ہم خدا کے ہتھیاروں پہ بات کریں گے۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے افسیوں کے نام خط باب نمبر 6 میں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ خدا کے ہتھیار، پہلے بات کریں گے خدا کے ہتھیاروں کا مقصد، کیوں ہم یہ ہتھیار لے لیں۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اس بابت کہ یہ ہتھیار لینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں، ہم تو ہتھیاروں کی بات ہی نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے نا ہماری۔ ہتھیار لینے کا مقصد، ان ہتھیاروں کا مقصد برے دنوں میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ برے دن کس پہ نہیں آتے؟ کوئی ہے دنیا میں جو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اچھے ہی دن دیکھتا ہو، اس کی زندگی میں کوئی برے دن نہ آئے ہوں؟ برے دنوں سے مراد جن دنوں میں اس پہ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، آزمائشیں، بہت پرابلمز، ہم انہیں برے دن کہتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا کہ جس کو یہ گارنٹی ہے کہ میری زندگی اچھی ہی اچھی ہے اور اس میں کوئی برا دن نہیں آنے والا، کوئی ایسا دن نہیں آنے والا کہ جس میں مجھ پر کوئی آفت آنے والی ہو؟ نہیں۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں یہ گنجائش موجود ہے، ہر ایک کے لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا دن ضرور آ سکتا ہے کہ جو اس کے لیے برا ہے، جو اس کے لیے نقصان والا ہے، جس میں ایول، برائی،
اس کی طرف بڑھے گی، اس کی طرف پیش قدمی کرے گی برائی، اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گی۔ جب اس پر نقصان آ پڑے گا، جب اس کا کاروبار مشکل میں ہوگا، جب اس کا خاندان مشکل میں ہوگا، جب اس کی اپنی زندگی مشکل میں ہوگی، جب اس کے زندگی سے جڑے لوگ مشکل میں ہوں گے، جب اس کے رشتے ناتے مشکل میں ہوں گے، جب اس کے ہاتھوں کی محنت مشکل میں ہوگی، جب اس کا مال، اس کی جان مشکل میں ہوگی، اس کی پیداوار مشکل میں ہوگی، کوئی دن ضرور آ سکتا ہے ہم سب کی زندگی میں۔ اور یہ یاد رکھیں، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، خدا کا کلام سکھاتا ہے، کیونکہ ابلیس بڑے زور سے، بڑے غصے میں نکلا ہوا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ ہم ان دنوں میں رہ رہے ہیں کہ جو برے دن ہیں، جن میں ابلیس نکلا ہوا ہے شکار کو پھاڑ کھانے کے لیے، ہمیں اپنا شکار بنانے کے لیے۔ اور اگر ہم ابلیس کے ہتھے چڑھ گئے، اگر وہ برا دن ہماری زندگی میں آ جائے کہ جب ابلیس ہم پر، ہمارے خاندان میں کسی فرد پر یا پورے خاندان پر، میرے کاروبار یا روزگار پر، میرے ایمان پر، میری زندگی سے جڑے معاملات پر حملہ آور ہو جائے اور برباد کرنے کی کوشش کر دے، تو اس میں کیا کروں گا؟ میں کیسے قائم رہوں گا؟ برے دن میں مقابلہ کرنے کے لیے خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ہتھیار لیں، کیونکہ ان ہتھیاروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم برے دن میں مقابلہ کر سکیں، دشمن ہمیں گرانے نہ پائے، دشمن ہم پر غالب نہ ہونے پائے، وہ ہم پر قابض نہ ہونے پائے، وہ ہم پر فتح نہ پانے پائے، ہم مقابلہ کر سکیں اس کا۔ برے دن میں کیا ہوتا ہے؟ ابلیس منصوبے بناتا، ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ افسیوں باب نمبر 6 آیت نمبر 11 میں خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچ، ہماری پلاننگ محدود ہے۔ ابلیس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس، اس کا زور، اس کی طاقت، اس کی سکیمز، اس کے منصوبے، اس کے حربے، اس کی چالیں ہماری اہلیت سے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہنے کے لیے، تاکہ ابلیس ہم پر قبضہ نہ کرنے پائے، ابلیس ہمیں اپنا غلام نہ بنانے پائے، خدا کے ہتھیار ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ابلیس جب آئے، جب وہ منصوبہ بنا کے آئے، جب وہ کوئی حربہ استعمال کرے، جب وہ حملہ کرے ہم پہ، جب وہ اپنا کوئی وار ہم پہ کرے، تو خدا کے ہتھیار ہمارے پاس ہوں جو اس کے حملے کو ناکام بنا دیں اور ہم قائم رہ سکیں۔ خدا کا کلام نہیں چاہتا کہ ہم گر پڑیں، خدا کا کلام نہیں چاہتا کہ ہم مغلوب ہو جائیں، خدا کا کلام نہیں چاہتا کہ ہم پر ابلیس قبضہ کر لے، وہ ہم پر فتح پائے، یہ خدا نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ اپنے ہتھیار آفر کرتا ہے، ہم خدا کے ہتھیار لے لیں تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکیں، ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکیں، قائم رکھنے کے لیے تاکہ ہم گر نہ پڑیں۔ خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ ابلیس تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ وہ تم پہ حملہ نہیں کرے گا، خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ تمہاری زندگی میں برے دن نہیں آئیں گے، خدا کا کلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کسی مشکل کا یا دشمن کی طرف سے حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نہیں، حملے ہوں گے، ہم پر حملے کیے جائیں گے، ابلیس ہم پر زور لگائے گا، وہ ہم پر اپنے پورے منصوبے اور حربے اور سکیمز استعمال کرے گا، ہم برے دنوں کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن خدا امید دیتا ہے اگر تم میرے ہتھیار لے لو گے تو برے دنوں میں قائم رہو گے، مقابلہ کر سکو گے، ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ ہم احتیاط کرتے ہیں زندگی میں اپنی مادی چیزوں کے بارے میں، لیکن ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے روحانی معاملات میں، کیونکہ ہماری روحیں ہمیں بھی نظر نہیں آتی، اور جو ہم پہ حملہ کر رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا،
اور جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہمارے بڑے پیارے ہوتے ہیں. وہ میرا بھائی یا میری بہن ہوتی ہے, میرا دوست ہوتا یا ہوتی ہے, میرا عزیز ہوتا یا ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ تو میرا بہت پیارا ہے, یہ تو میرے بارے میں غلط نہیں کر سکتا. لیکن یسوع مسیح کے سامنے بھی اس کا پیارا شاگرد پطرس کھڑا تھا. یسوع کو کیا کہنا پڑا؟ اے شیطان دور ہو. احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ مت بھولیے کہ ہمارا دشمن بہت زیادہ چالاک ہے, بہت ہوشیار ہے, اس کے مووز بڑے سمارٹ ہیں. وہ دھوکے سے وار کرتا ہے, دکھاتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. وہ دایاں دکھاتا اور بایاں مارتا ہے. پنجابی میں کہتا ہے وہ خانی سجی تے مارنی کھبی. وہ بہت سویٹ شوگر کوٹڈ ہمیں مٹھائی دیتا ہے, کیپسولز دیتا ہے, ٹیبلٹس دیتا ہے, جو لگتی تو بڑی میٹھی ہیں لیکن جب گلے سے نیچے اترتی ہیں تو کڑوی ہوتی ہیں. وہ شہد میں ڈوبا ہوا زہر کا کیپسول ہمیں دیتا ہے. ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے, اور مقابلے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیار لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابلیس کے منصوبوں کو ہم اپنی طاقت سے, اپنے زور سے, اپنے طریقوں سے روک نہیں سکتے, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف اور صرف خدا کے ہتھیار ہیں جو ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں ہمیں محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو یہ لینے بہت ضروری ہیں. جب انفیکشن ہو جاتا ہے باڈی میں تو پیناڈول سے وہ نہیں جاتا, اس کے لیے کیا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ اینٹی بایوٹک. تو ابلیس کے جراثیموں کو مارنے کے لیے اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے جو خدا کے ہتھیار ہیں. تیسرا مقصد, سب کام انجام دے کر قائم رہنے کے لیے. یہ کام, سب کام, افسیوں باب نمبر 6 میں آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. اب سب کام انجام دینا, دنیا میں کوئی بھی کام کرو, آپ نے اچھا کام کرنا ہے تو اس کے لیے رکاوٹ سب سے پہلے ابلیس ضرور ڈالے گا. اگر شوہر کا دل کر رہا ہے کہ وہ کتنا غریب خاندان ہے, میں ان کی مدد کر لوں, تجھے بڑا اس پہ آ رہی ہے, رحم آ رہا ہے, اتنے زیادہ پیسے مجھے دے, کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں تجھے یہ چیز لے کے دے, رکاوٹ آ گئی. بیوی کے دل میں آ رہا ہے, وہ دیکھو کتنے پریشان اور مجبور لوگ ہیں, بندہ کہتا میری کمائی ان کو دے گی, میں ان کے لیے کماتا ہوں, دے تیرے پاس زیادہ ہیں, اب سے تیرا خرچہ کم. اگر ہمارے بچے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کریں تو ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے یہ تیرے لیے تھی, تو نے کیوں دوسروں کو دی. ابلیس آیا تھا کہنے میاں بیوی, اولاد والدین رکاوٹ ڈالتے ہیں. چلو چرچ کی بات کر دیتے ہیں, چندہ تھوڑا ایک دن اور 2 دن زیادہ کرنے کا دل کر رہا ہو ایک شخص کا, تو دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں پاکستان بھیج دیں گے, ادھر کیوں دینا. رکاوٹ. سب کاموں کو انجام دینے کے لیے ابلیس ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہن پر, ہماری سوچوں میں کوئی نہ کوئی شکنجہ ایسا ڈالتا ہے کہ ہم کوئی کام نہ کر سکیں. ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. ان کاموں میں کیا کیا ہے؟ شیطان کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے, شیطان کی ساری قدرت پر غالب آنے کے لیے یہ بڑا کام ہے. خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو جب برکت دی اور ان کو اختیار دیا کہ سانپ اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر, ساری پاورز پر, ساری قدرت پر غالب آؤ. ابلیس جو حملے ہم پر کرتا ہے ان پر غلبہ پانے کے لیے, ان پر اوور کم کرنے کے لیے, ان پر غالب آنے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے, کیونکہ بڑا زوراور ہے, وہ بڑا سکیمی ہے, وہ بڑا چال باز ہے, اس کے تیر بڑے نوکیلے ہیں, اس کے بھالے اور تلوار بڑی دھار والی ہے. ہمیں اس پر غلبہ پانا ہے. اس کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. جب دشمن اپنا ہتھیار لے کر آتا ہے اور آپ اس کے ہتھیار کو ناکام کر دو, آپ
اس کا اسلحہ چھین لو، آپ اس کے ہتھیار کو ناکام بنا دو، تو اس کے پاس جب کچھ باقی نہیں بچتا تو کیا کرتا ہے وہ؟ پھر تم جان بچا کے نصیحت، تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ جب ہم خدا کے ہتھیار لے لیتے ہیں تو ابلیس کے سارے منصوبوں پر، اس کی طاقت پر، اس کے ہتھیاروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے پھینکے ہوئے تیر، بھالے، تلواریں اور سارے میزائل جب ہمارے اوپر اثر نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے اب کچھ اور سکیم لگانی پڑے گی، ابھی تو بھاگ۔ وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر ابلیس پر غلبہ پانے کے لیے، اسے بھگانے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور بھاگتے ہوئے دشمن کو اگر ہم پکڑنے کے لیے آگے بڑھیں تو اس کو پھر کچلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، کہ سانپ کو زخمی کر کے چھوڑا نہیں جاتا، وہ پلٹ کے وار کرے گا۔ سانپ کو جہاں دیکھو اگر دسترس میں آ گیا ہے تو اس کے سر کو کچل ڈالو، دم کچلو گے تو اس کا سر پلٹ کے ہمیں ضرور کاٹے گا۔ ابلیس کو بھاگتے چھوڑ نہیں دینا، اس کو کچلنا ہے۔ رومیو باب نمبر 16-20 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا تم سے ابلیس کو، شیطان کو کچلوا دے گا، کرش کروا دے گا۔ ابلیس کرش ہو جائے گا۔ ہمیں ابلیس کے منصوبوں پر، اس کی طاقت پر، اس کی ساری قوت پر غلبہ پانا ہے، اسے مجبور کرنا ہے کہ وہ بھاگ جائے، اور جب وہ بھاگ رہا ہو اس کے پیچھے جانا ہے اور اسے کچل دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ تو کون ہے جو میرے گھر میں آ کر میرے رشتوں کے بیچ میں فساد ڈالنے کی کوشش کرے؟ تو کون ہے جو میرے بچوں کا مستقبل خراب کرے؟ تو کون ہے جو میری نسلوں کا ایمان تباہ کرے؟ تو کون ہے جو میرے کاروبار کو برباد کرے؟ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تیرے سر کو کچلوں گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ابلیس کچلا ہوا ہے، خداوند یسوع نے اس کے سر کو کچل ڈالا ہے، اب وہ تڑپتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ خداوند نے اسے مکمل طور پر مارا نہیں ہے، وہ کچلا ہوا ہے، وہ زخمی ہے۔ مارا جائے گا جب یسوع دوبارہ آئے گا اور خداوند اسے آگ کے سپرد کر دے گا۔ لے شیطان، تو اپنے سارے چیلوں سمیت، اپنے سارے پیروکاروں سمیت اب تو آگ میں ہے۔ وہ سچ پٹاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، کسی کو کاٹ لے، مرتا مرتا کسی کو لے ہی جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں مرتے سمجھ جانا پر دو چار لے کے مران گے۔ ابلیس کہتا ہے کہ ہلاکت، بربادی تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، تو میں کیوں نہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے مروں۔ خدا کے ہتھیار ہمیں اس لیے چاہیے تاکہ ہم شیطان کی ساری قدرت پر غالب آئیں، اسے بھاگنے پر مجبور کر دیں اور پھر اس کا سر کچل دیں۔ یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو دشمن تو وار کرتا ہی رہے گا، اور پھر سب کام انجام دینے کا ایک مطلب یہ ہے خدا کی مرضی کے کام پورے کریں۔ جو کام خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، وہ بھلائی کے، نیکی کے کام ابلیس تو کرنے نہیں دیتا، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی کے کام پورے کریں، ہم خدا کے دل کی جو خواہش ہے ہماری بابت ہم اسے پورا کریں۔ ابلیس نہیں چاہتا، وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ خدا کی مرضی کے کام انجام دینے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں یہ کشتی لڑنا ہے، ہمیں خدا کے ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا ہے اور غالب آنا ہے، اسے بھگانا ہے اور اسے کچلنا ہے۔ پولس رسول نے نہ صرف اپنے شاگرد تیموتھیوس کو ہدایت کی کہ مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح اچھی کشتی لڑ، تجھے کشتی لڑنی ہے، بلکہ اپنی بابت بھی کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ چور نہیں آتا سوا چرانے اور مار ڈالنے کو، ابلیس آتا ہے ہمارا ایمان چھینتا ہے۔
وہ ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے خدا سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا، چلا ادھر میں اس بابے، اس فقیر، اس سیانے کے پاس لے کے چلتا ہوں، یہ پھونک مارے گا، یہ پانی پہ کچھ پڑھ کے پھونکے گا، یہ تیل پہ کچھ کرے گا، یہ کھانے پینے پہ کچھ کرے گا، یہ تجھے دھاگا دے گا، یہ کوئی تعویذ دے گا، یہ کچھ چیز دبانے کھانے پہننے کے لیے دے گا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ ادھر آ، خدا سے کب سے مانگ رہا ہے، نہیں ملتا، ابلیس بہکاتا ہے، آؤ ان پیروں فقیروں کی طرف چلو، یہاں سے تمہیں مل جائے گا، دیکھو جلدی ملتا ہے۔ اور وہ کیا دیتا ہے ابلیس؟ یہ پیر فقیر، یہ بابے، یہ ہمیں صرف آنکھ کا دھوکہ دلاتے ہیں، چمکدار چیز دکھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سونا ہے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں شہد میں ڈوبا زہر کا کیپسول دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چکھنے کو تو بڑا میٹھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا کام ہو گیا، ہو جائے گا، بالکل ہوگا، یہ بابا تو بڑا کرنے والا ہے، یہ سیانہ تو بڑا شاندار ہے، لیکن ہم خدا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر خدا ہم پر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ ابلیس نے کہا تھا یسوع کو، یہ ساری بادشاہتیں تجھے دے دوں گا، تو مجھے سجدہ کر، اور اسی چنگل میں، اسی پھندے میں، اسی منصوبے میں، اسی حملے میں ہم پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں دولت ہی چاہیے نا، خدا کو بعد میں منا ہی لیں گے، اولاد ہی چاہیے نا، چلو ٹیری سے اور مورتی سے مانگ لیتے ہیں، خدا کو تو بعد میں راضی کر ہی لیں گے۔ خدا ان چیزوں میں برکت اٹھا دیتا ہے جنہیں ہم یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ان ڈھیریوں سے، فقیروں سے، پیروں سے، تعویذ دھاگے سے ہمیں مل رہی ہیں۔ خدا ان میں برکت شامل نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے لعنت، ملامت، دکھ، مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں۔ خدا کی مرضی کے کام انجام دینے کے لیے ہمیں خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ابلیس ہمارے ایمان کا دشمن ہے، وہ ایمان چرانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہمارے دلوں سے ایمان نکل جائے۔ ایوب پہ اس نے بڑا حملہ کیا تھا، دیکھ ابھی تیری تکفیر کرے گا، خدا سے اس نے کہا ایوب کو ذرا نقصان تو ہونے دے، دیکھ تیرے منہ پہ تجھے برا کہے گا۔ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے خلاف کر دے اور اپنے پیچھے لگا لے۔ ایک آدمی کو بڑی ضرورت تھی پیسوں کی، تو وہ سارا دن، ساری رات کام کاج کرتے دعا کرتا رہتا کہ خدایا مجھے دولت دے، بڑی دولت دے۔ ایک رات وہ دعا کرنے کے بعد فارغ ہوا، کہا اچھا خدا تو نہیں سنتا، خدا تو بڑی دولت نہیں دیتا، تو چلو ابلیس سے کوشش کرتے ہیں، بھئی اے ابلیس اگر تو سن رہا ہے تو میری دعا کو سنو، مجھے دولت دے۔ ابلیس صاحب حاضر، میں تو کب سے تیرے دروازے پہ تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تیرے خدا نے تجھے دولت نہیں دینی، لے حکم کر کتنی چاہیے؟ بولا اتنے 1000 چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مل جاتے ہیں، باہر نکل دروازے سے باہر نکلا اور کہا میں گھوڑا بن جاتا ہوں، تو مجھے لے جا فلاں جگہ پر، وہاں گھوڑوں کا بڑا شوقین آدمی ہے، وہ اچھی قیمت لگائے گا، تو مجھے بیچ دے اس کے ہاتھ، دولت لے کے گھر آ جا۔ اب جناب وہ چلتے چلتے، خوبصورت گھوڑا بنا ہوا شیطان اس کے ساتھ ہے، اور وہ لے کے جناب چلا گیا، اس کو ایک جاگیردار کے زمین میں داخل ہو گئے۔ اس نے دیکھا کتنا خوبصورت گھوڑا، آدمی بھیجے لے کے آؤ اس آدمی کو، یہ گھوڑا لے کے جا رہا ہے، اتنا خوبصورت تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا جی کتنے کا بیچنا؟ اس نے کہا جی یہ 5000 یا 10,000 جو بھی اس نے رقم ٹھہرائی۔ ٹھیک ہے جی یہ لو، آج سے میرا ہوا۔ دولت اس نے لی، کہتا اب رات ہو گئی ہے، میں رات ٹھہر جاتا ہوں، صبح اٹھوں گا نکل جاؤں گا، مجھے سونے کے لیے جگہ دیں اپنے ڈیرے پہ۔ اس نے کہا سو جا بابا۔ اب صبح ہو گئی جناب، نوکر اٹھے بڑے چاؤ سے، اتنا خوبصورت قیمتی گھوڑا صاحب نے لیا، اس کی ذرا مالش والش کرتے ہیں، اس کا ذرا فرسٹ ڈرائیو لیتے ہیں، اس کو دوڑاتے ہیں اسے۔ دیکھنے گئے تو وہ گدھا، باندھا گھوڑا، نکلا گدھا۔ بندے کو پکڑا، بھائی تو نے یہ فراڈ کیوں کیا میرے ساتھ؟ پیسے تو نے لے لیے لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو نے، باندھا گھوڑا، نکلا گدھا۔ اس کو مارنا شروع کیا، وہ آوازیں دے رہا ہے، ہاں بھائی شیطان اب بچا، اب بچا۔ تو اس نے آواز دی پھنسانے تک میرا کام ہے، بچانے کے لیے ادھر رابطہ کرو۔ ابلیس کا کام پھنسانے کا ہے، وہ ہمیں بڑے خوبصورت جال میں، چکمے میں پھنسا دیتا ہے، اور پھر ہم نکل نہیں پاتے، اور نکالنے کے لیے ایک ہی ہستی ہے،
سوا اس کے دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات پا سکیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے ہتھیار، تاکہ ہم مقابلہ کریں، قائم رہ سکیں، ابلیس کے مقابلے میں لڑائی کر سکیں، ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہتھیار خدا کے۔ پہلا ہتھیار جس کا ذکر ہے، سچائی کا کمر بند۔ یہ لینگویج یوز کی گئی ہے سپاہیوں والی، جنگجو والی، واریر والی، سولجر والی۔ یہ بیلٹ ہے، کمر بند سچائی کا کمر بند، دی بیلٹ۔ یہ اس زمانے میں لباس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، فکسڈ رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، کیونکہ لباس چوغے کی طرح ہوتا اور اسے اپنے بدن کے ساتھ فکسڈ رکھنے کے لیے، وہ جیسے ہم پینٹ پہنتے ہیں تو بیلٹ لگاتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں تو ہم ازار بند، جسے ناڑا کہتے ہیں، ناڑا بھی کہتے ہیں، وہ باندھتے ہیں۔ اپنے لباس کو فکسڈ، آرگنائزڈ، انٹیکٹ رکھنے کے لیے بیلٹ استعمال ہوتا ہے۔ اور کمر بند جنگ کے دوران حرکت میں آسانی فراہم کرتا ہے، موومنٹ کے لیے، ادھر ادھر بھاگنے کے لیے لباس کو سمیٹ کر بیلٹ سے باندھ لو اور جہاں مرضی بھاگو۔ کمر بند ہمارے لباس کو آرگنائز، فکسڈ، منظم رکھتا ہے، اور جب یہ باندھ لیتے ہیں کمر بند تو ہمیں موو کرنے میں، حرکت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سپاہی کا جو بیلٹ ہے، کمر بند ہے، اس سے تحفظ بھی دیتا ہے، محفوظ اس طرح رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویٹ لفٹرز ہوتے ہیں، جب وہ بہت ہیوی ویٹ اٹھانے کی پریکٹس کرتے ہیں یا اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ اپنی کمر باندھ لیتے ہیں۔ ان کی کمر کی ہڈیاں، ان کے موہرے، ان کے پٹھے آپس میں جٹے رہتے ہیں، ان پہ پریشر پڑنے کے سبب چٹکتے نہیں ہیں، کھسکتے نہیں ہیں، ہل نہیں جاتے، ٹوٹتے نہیں ہیں۔ بدن آرگنائزڈ، فکس رہتا ہے، انہیں حرکت میں آسانی ہوتی ہے اور تحفظ بھی دیتی ہے یہ چیزیں۔ جب سپاہی کمر باندھ کر، بیلٹ باندھ کر جنگ کے لیے نکلتا ہے تو اس کا بدن سٹینڈ بائی رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، وہ چست رہتا ہے، چوکس رہتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو بیلٹ تھے کمر بند سپاہیوں کے، وہ لیدر کے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ان پہ میٹل کی کوٹنگ بھی لوگ کروا لیتے تھے۔ کبھی کوئی وار ہوتا تو روک لیتا وہ بیلٹ، تحفظ بھی دیتا تھا، ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا تھا۔ اور کسی یا بندھی ہوئی کمر کسی بڑے مارکے کے لیے، کسی مہم کے لیے تیاری کی علامت تھی۔ خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 12ویں باب میں خدا نے اسرائیل کے لیے حکم دیا کہ وہ برہ لیں، ذبح کریں، فسا کھائیں، اس کا خون اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگائیں، اور یہ کھانے کے لیے وہ اپنی کمر باندھ کر، کمریں کس کر تیاری کی حالت میں کھائیں کہ جیسے ہی وہ کھا چکے خداوند اشارہ کرے، حکم دے تو وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں۔ سفر کے لیے، مہم کے لیے، کسی بڑے مارکے کی تیاری کے لیے ظاہر ہوتا تھا کہ کسی شخص نے اپنی کمر باندھ رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی سفر پہ، کسی مہم پہ، کسی بڑے مارکے پہ، کسی کام پہ جا رہا ہے۔ لوکا 12واں باب ہے اور 35ویں آیت میں، تمہاری کمریں کسی رہیں، تیار رہنا، ہر وقت تیار رہو، کبھی لوز نہ پڑنا، کبھی ڈھیلے نہ پڑنا، سست نہ پڑنا، نادان کنواریوں کی طرح۔ تمہاری کمریں کسی رہیں، 24 گھنٹے تم ہوشیار، بیدار اور تیار رہو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مہم پہ نکلیں۔ کمر بند سے تلوار بھی باندھی جاتی تھی، جو بیلٹ کمر کے گرد ہوتی تھی سپاہی کی، تلوار اس کے ساتھ باندھ لی جاتی تھی، کیونکہ ہر وقت ہاتھ میں تلوار پکڑ کے کام نہیں کر سکتے تھے وہ۔ کمر سے تلوار
بندھی ہوتی تھی کہ جب ضرورت ہوگی ہم نکال لیں گے. سو یہ کمر بند جب اندر کا لباس سپاہی پہن لیتا، اس کے اوپر کمر بند باندھتا اور تلوار اس کے ساتھ باندھ لی جاتی. خدا نے جو ہتھیار ہمیں آفر کیا ہے کمر بند بیلٹ کے طور پر، وہ سچائی کا کمر بند ہے. دی بیلٹ آف ٹروتھ. اب یہ بات یاد رکھنا کہ سچائی کے کمر بند کی ضرورت کیوں پیش آئی. کسی اور چیز کا کمر بند بھی خدا کہہ سکتا تھا، لیکن یہ سچائی کا کمر بند ہے. وجہ یہ ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. اس کا بڑا حملہ اور بڑا اس کا وار یہی ہوتا ہے، جھوٹ. اپنے پاس سے جھوٹ گھڑنا، اپنے پاس سے بات بنانی اور پھیلا دینی اور اس کا تماشا دیکھنا. پھر جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کے بابت کہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. اس میں ذرا بھی سچائی نہیں، وہ جھوٹ سے وار کرتا ہے. وہ ہے ہی جھوٹا اور جھوٹ کا باپ ہے. اور حوا کے ساتھ بھی تو اس نے جو وار کیا تھا وہ یہی تھا، تم نہیں مرو گے. کیا خدا نے کہا مر جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سچ بات نہیں ہے، تم نہیں مرو گے. خدا نے تو کہا تھا کہ جس دن تم پھل کھاؤ گے تم مرو گے. لیکن شیطان نے اس کو کہا تم نہیں مرو گے بلکہ خدا کی مانند بن جاؤ گے. جھوٹ جھوٹ بولا، اسے سبز باغ دکھایا جھوٹ گھڑ کر، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے. کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے، جھوٹ کا باپ ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہتھیار لیں وہ سچائی کا ہو. اس لیے لڑائی کا پہلا ہتھیار سچائی کا ہے. کیونکہ ابلیس جھوٹا ہے، جھوٹ سے وار کرتا ہے، جھوٹے منصوبے اور جھوٹی باتیں گھڑتا، پھیلاتا، استعمال کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ سچائی کا ہتھیار ہم سب سے پہلے لیں. افسیوں باب نمبر 6 آیت نمبر 4 کہ سچائی سے کمر کس کر، سچائی کا کمر بند، the belt of truth لے کر ہم مقابلہ کریں. اب سچ کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس. حق ہے، سچ ہے. خدا سچ ہے. خداوند یسوع نے کہا کہ تو جو برحق ہے، باپ سے کہا تو برحق ہے. یسوع نے خود اپنے بارے میں کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. I am the way, the truth and the life. اور روح القدس کی بابت کہا کہ وہ روح حق ہے، وہ سچائی کا روح ہے. اور پولس رسول نے اس کی بابت اور کہا کہ روح سچائی ہے. یعنی باپ بھی حق ہے، بیٹا حق ہے، روح حق ہے. خدا ثالوث ٹرائیون گاڈ، باپ اور بیٹا اور روح القدس ٹوٹل ہی سچ ہے. ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں سچ ہے، سچائی ہے، حق ہے. ان میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے. اور خدا کا کلام سچائی ہے. The word of God is truth. یسوع نے خود یہ کہا اور تیرا کلام جو سچائی ہے تو اسی کے وسیلے سے انہیں مقدس کر. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس سچ ہے، حق ہے، سچائی ہے. اور خدا کا کلام بھی سچائی ہے. ہمارے اپنے سچ ہوتے ہیں نا. میرا سچ یہ ہے کہ میں دنیا کا خوبصورت ترین انسان، عقل مند ترین انسان ہوں، کامیاب ترین انسان ہوں. میرے جیسا پوری دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ میرا سچ ہے. اب اسے جھوٹ کہہ سکتے ہو آپ؟ ہاں، آپ کے لیے یہ سچ نہیں ہے. ہر شخص اپنی نظر میں خوبصورت ہے، ہر شخص اپنی نظر میں عقل مند ہے، ہر شخص اپنی نظر میں سب سے اچھا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے. لیکن ہم اپنے اپنے سچ کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم خدا کی سچائی کے طالب ہوں،
خدا کی سچائی کا طالب ہونا. جب خدا کی سچائی ہم لے لیں گے، اس سچائی سے ہم کمر باندھ لیں گے تو ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکیں گے، اس کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں گے. اپنے سچ سے نہیں، میرے دل کے سچ سے نہیں، میرے ذہن کے سچ سے نہیں، میری زبان کے سچ سے نہیں، بلکہ خدا کے سچ سے. خدا کی سچائی کے طالب ہوں ہم. زبور نمبر 25 آیت نمبر 5 میں خدا کی سچائی کے طالب ہوں. خدایا میں اپنا سچ لے کے نہیں آتا، میں تیری سچائی مانگتا ہوں، میں تیرا سچ مانگتا ہوں، میں تجھے مانگتا ہوں، میں تیرے کلام کو مانگتا ہوں کہ میں اس سے اپنے آپ کو لپیٹ لوں. خدا کی سچائی کے طالب ہونا اور سچائی کو اپنائیں. خدا کا کلام سچ ہے، خدا باپ بیٹا روح القدس سچ ہے، سچائی ہے، حق ہے، ٹروتھ ہے. اپنائیں سچائی کو. جو سچائی کو نہیں اپناتا وہ جھوٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. خدا کی سچائی کے طالب ہوں اور سچائی کو اپنائیں. زبور 51 آیت نمبر 6، یوحنا 4 باب ہے، 24ویں آیت ہے. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا ہمارے لیے یہ چاہتا ہے کہ ہم سچ کو اپنا لیں، لیکن سچ سنا ہے کہ بہت میٹھا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. The truth is bitter. کڑوا لگتا ہے سچ. کیونکہ اگر کوئی بول دے کہ نہیں رنگ آپ کو اچھا نہیں لگا تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. نہیں آپ اتنے اچھے نہیں ہو، وہ باری باجی زیادہ اچھی ہے، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. بھائی یہ تیرا ہیئر سٹائل کیا ہے؟ ہیئر سٹائل تو راجش کا ہے، تو دوسرے بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے. ہم سچ اپناتے نہیں، سن لیتے ہیں، برداشت نہیں کرتے، اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. اور اس پہ میں تعلیم پہلے دے چکا ہوں، سچائی کو اپنانے پہ. سچ اپنائیں، جھوٹ کو نہ اپنائیں، جھوٹ کو دور رکھیں. اے جھوٹ مجھ سے دور ہو، کیونکہ تو اپنے باپ ابلیس سے ہے. جھوٹ کا باپ کون ہے؟ ابھی سیکھا، ابلیس. جھوٹ پیدا کس سے ہوا؟ ابلیس سے. تو جھوٹ کو نہ اپنائیں، کیونکہ جھوٹ دور رہ. تو جس سے نکلا ہے اسی کے پاس جا، تیرا مجھ میں کوئی حصہ نہیں ہے. سچ اپنائیں، جہاں سے ملتا ہے سچ اپنائیں، اور سچ کو جانے پہلے پھر عمل کریں. کسی کی سنی سنائی بات پہ آپ اگر عمل کر لیں گے، اس نے تجھے بڑی گالیاں دی، جا کے بندہ ڈز تھا، بعد میں پوچھا کیوں مارا؟ اس نے مجھے گالیاں دی. کب دی؟ اس نے بتایا تھا مجھے. کیا کریں گے پھر؟ پہلے پرکھو سچ ہے کیا. اپنے ذہن میں کوئی بات بنا کر اسے سچ مت سمجھو. سچ پرکھو کہ ہے کیا، اسے اپناؤ، جھوٹ کو دور کرو. سچائی پر قائم رہنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. سچ پر قائم رہنا. سچائی پر قائم رہنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، نہیں تو مفاد کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. خدا کے کلام میں منع ہے تو قسم نہ کھانا. یہاں میرے دیکھنے میں ہے قسمیں دے کر لوگوں کو سچ سے بدلا دیا اور جھوٹ پہ کھڑا کر دیا. سچ پہ قائم رہنا ہے. خدا سچ ہے، اس کا کلام سچ ہے. ہم اپنی سچائی سے ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے جھوٹوں کا. خدا کی سچائی سے، اس کے معیار کی جو سچائی ہے، اس کے کلام کے معیار کے مطابق جو سچائی ہے، ہم صرف اس سے اگر اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں تو پھر قائم رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی سچائی ہماری حفاظت کرتی ہے. زبور نمبر 40 11ویں آیت، زبور نمبر 61 اور 7ویں آیت. تیری سچائی میری حفاظت کرے. سچ حفاظت کرتا ہے ہماری. بھلے آج جھوٹ کے ذریعے کوئی دنیا کو آپ کے خلاف کر سکتا ہے، لیکن سچ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سچ خدا ہے. سچ خدا کا کلام ہے، اور جو بات سچ ہوتی ہے خدا اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے.
یہ مت سوچئے کہ جھوٹ بول کے آپ تھوڑے وقت کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے اور وہ کامیابی ہمیشہ رہے گی. نہیں، سچ حفاظت کرتا ہے، خدا کا سچ حفاظت کرتا ہے، اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے. جب ہم ابلیس کے شکنجے میں آ جائیں، اس کی تلواروں اور تیروں اور بھالوں، اس کے میزائلز، اس کے ویپنز کے انڈر اٹیک ہو جائیں، تو خدا کا سچ ہمیں آزاد کر دیتا ہے. ہمیں کسی حملے سے خوف نہیں آتا. جب ہم سچے ہیں تو خواہ لشکر میرے خلاف سفارا ہو، خواہ ہزاروں میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، میں نہیں ڈرنے کا، کیونکہ میں سچ پہ کھڑا ہوں. جب ہم سچ اپنا لیتے ہیں، سچ پہ قائم رہتے ہیں، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں آزاد کرتا ہے. اگر جھوٹ کا سہارا لے لیں کسی بھی معاملے میں، تو جنگ ابلیس سے نہیں ہوتی، پھر جنگ خدا سے شروع ہو جاتی ہے. جب ہم جھوٹ کا سہارا لے لیں، جب ہم جھوٹ کو اپنا لیں، جب ہم جھوٹ پر قائم ہو جائیں، جب ہم جھوٹ کو اول درجہ دے دیں اور سچائی سے آنکھیں پھیر لیں، تو ہماری جنگ ابلیس کے خلاف نہیں ہوتی، ہم تو ابلیس کے لشکر میں ہو جاتے ہیں اور پھر جنگ خدا کے خلاف ہو جاتی ہے. سچ پہچانو، سچ کو جانو، سچ کو قبول کرو، اسے اپناؤ، اس پر قائم رہو، تو یہ جنگ جیتو گے. بیلٹ جسم کو آرگنائز کرنے کے لیے ہے. کہاں لگایا جاتا ہے؟ سینے پر، پاؤں میں، سینٹر میں، بدن کے وسط میں، آدھا بدن اوپر آدھا نیچے، مرکز میں، سینٹر میں. اگر سچ ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں. آپ جہاں مرضی جاؤ، جیسے مرضی میدان میں چلے جاؤ، آپ کو بات کرنے میں، آپ کو مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی. اگر سچ پہ قائم ہو تو دشمن آپ کو ہرا نہیں سکتا. وہ دنیا کو آپ کے خلاف بھڑکا سکتا ہے، ورغلا سکتا ہے، اپنے جھوٹ میں ان کو لپیٹ سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ہرا نہیں سکتے. کیونکہ جہاں سچ ہوتا ہے وہاں خدا ہے، کیونکہ خدا سچ ہے. جو بات خدا کی سچائی کے عین مطابق ہو، اگر میں اس پہ کھڑا ہوں تو میرے پاؤں کو ہرنیکے سے بنا دیتا ہے، جنہیں جنبش نہیں ہوتی، جنہیں کوئی گرا نہیں سکتا. سو پہلا ہتھیار جو خدا چاہتا ہے کہ ہم لیں وہ سچائی ہے. اگر میری زندگی میں جھوٹ ہے تو خدا کبھی میری حفاظت نہیں کرے گا، خدا کبھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. سو ابلیس کے جلتے تیروں کا، اس کے جھوٹ اور فریب کا، اس کے پھینکے ہوئے تیروں کا، اس کی چلائی ہوئی تلواروں کا، اس کے چلائے ہوئے میزائلز کا مقابلہ کرنے کے لیے سچائی کو اپنائیں. سب سے بنیادی چیز سچائی. اپنے بارے میں سچائی، اپنے کام کے بارے میں سچائی، اپنے ایمان کے بارے میں سچائی، اپنے خاندان کے بارے میں سچائی. اور یہاں ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ابلیس ہمیں بڑا کمفرٹیبل فیل کرواتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم خاندان میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مائیں بچوں کو بگاڑنے کے لیے مشہور ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کا سچ چھپاتی ہیں باپ سے. کہ باپ کو پتہ چلے گا تو وہ دیسی ڈیوائس سے ان کو کریکٹ کرے گا، جسے چھتر کہتے ہیں. مائیں بچاتی ہیں اولاد کو، ان کے سچ پہ پردہ ڈالتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ سچ نہ بولیں میری بابت. ہم خود جھوٹ بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ کو مجبور کرتے ہیں دوسروں کو کہ جھوٹ بولو. پہلا ہتھیار خدا کی طرف سے جو ہمیں لینا ہے وہ ہے سچ.
کبھی جھوٹ پہ قائم عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، گر جائے گی تھوڑے ہی وقت میں۔ جھوٹ کو ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے، بار بار کون سا لکھا تھا، کون سا کہا تھا، کیا گواہی دی تھی، کیا بات کی تھی، مجھے یاد کرنا پڑے گا۔ لیکن سچ کی سیدھی سی بات ہوتی ہے، وہ یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ سچ کو اپنائیں، اپنے آپ کو سچ میں لپیٹیں، خدا کی سچائی میں، اپنی یا کسی انسان کی سچائی میں نہیں، تو ابلیس جو بھی وار کرے گا محفوظ رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح پر ابلیس نے حربے اختیار کیے، وار کیے، وہ سچ پہ کھڑا رہا۔ لکھا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند کی آزمائش نہ کر، لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کر۔ ابلیس اس پر کامیاب نہ ہو پایا۔ آؤ سچ کو اپنائیں۔